دلوں ومسلیوں ومسلمہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال كل شيء أكتبه أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش فقالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأومى بأصبعيه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 26 جنوری 2023 بروز جمعرات ہے اور میں ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور کے مرکز اہل سنت والجماعت احناف دیوبند جامعہ حسینیہ میں درویش اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اجود حقانی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہم نے یہ آج کا دن تقریباً آج سے 4 ماہ قبل طے کیا ہے اور وعدے کے مطابق میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ اور ہم جس کانوکیشن میں سالانہ جلسے میں جمع ہیں، اس پروگرام کا نام تقریب ختم بخاری ہے۔ تقریب ختم بخاری کا مطلب حدیث پاک کی مایہ ناز کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرتب کردہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کتاب کو امام بخاری نے جمع کیا جس کا مختصر نام صحیح البخاری ہے۔ آج اس کتاب کی آخری حدیث پڑھ کے طلباء کرام علماء کی صف میں شامل ہو جائیں گے، لیکن میں آپ حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کیا مولانا اجود حقانی کو یہ آخری حدیث کمرے میں پڑھانا نہیں آتی؟ کیا یہ کمرے میں آخری حدیث نہیں پڑھا سکتے تھے؟ ان نے پروگرام کیوں کیا ہے؟ جہاں صحیح بخاری شریف مکمل یہ ایک دارالحدیث میں بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں، اس جگہ آخری حدیث کے لیے مجمع عام جمع کرنا، عوام کو اکٹھا کرنا اور علی رؤوس الناس و اشہاد الناس لوگوں کی موجودگی میں گیدرنگ میں آخری حدیث پاک کے درس دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے اکابرین میں بڑوں کا قول نقل کرنے لگا ہوں۔ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا عبد الرحیم اشرفی رحمہ اللہ یہی سوال اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں آخری حدیث اکیلے پڑھانا بھی آتی ہے، ہم آخری حدیث کا درس کمرے میں بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں جمع کرنے میں مطمع نظر کچھ اور ہے، ریزن کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ فرماتے بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے باجماعت نماز کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، صحیحین کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، رسول پاک نے فرمایا جو آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے ب27 درجہ، جامع مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے کا ثواب 27 گنا کے برابر ہے۔ فرمایا پھر باجماعت آدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
का इमाम आगे हो, मुक्तदी पीछे हो, वो इमाम के साथ अल्लाह अकबर करे, तकबीर उला में शिरकत कर ले, रकू से पहले कर ले, रकात को शामिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी लेट हो जाता है, वो तकबीर उला में नहीं आ सकता, पहली रकत में नहीं आता, अजी दूसरी में नहीं आता, तीसरी में नहीं आता, चौथी में नहीं आता, बिल्कुल एंड पे आके मिलता है, आखिरी रकात में शामिल होता है। बताओ ये आदमी भी जमात का सवाब पाएगा? शरीयत जवाब देती है जी हाँ, जो आदमी आखिरी रकात के अंदर इमाम के साथ जमात में शरीक होता है, यह आदमी जमात का सवाब हासिल कर लेता है, इसे बाजमात नमाज का सवाब मिलता है। हजरत अशरफी फरमाते हैं, इस बुनियाद के ऊपर हमने खत्मुल बुखारी की आखिरी हदीस के तौर पे मजमे को बुलाया कि तालिबान हदीस जो हैं, हदीस पाक पढ़ने वाले जो हैं, जो दौरा हदीस पढ़ के अब तलबा उलमा बन रहे हैं, इन्होंने पूरे साल में अपना तालीमी वक्त दिया है, असातिज़ा कराम ने वर्किंग टाइम दिया है, और सुबह शाम एक्स्ट्रा टाइम भी लगाकर, ओवर टाइम भी लगाकर तलबा कराम को क़ाल अल्लाह पढ़ाया है, क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ाया है, अहादीस पाक समझाई है, अहादीस पाक की तशरीह बताई है, वज़ाहत बताई है, एक्सप्लेनेशन बताई है। इसके लिए तो वक्त चाहिए एक लंबा, लेकिन हमारी आवाम जो है, आवाम में कुछ डॉक्टर्स लोग हैं, उन्होंने क्लिनिक पे बैठता है, कुछ एडुकेट लोग हैं, उन्होंने बार में बैठता है, कोई जजेस लोग हैं, उन्होंने चैम्बर में बैठता है, कोई बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने मार्केट और दुकान में बैठता है। हर बंदा हदीस पाक को वक्त नहीं दे सकता। मौलाना अशरफी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हमने बाजमात नमाज की शक्ल को देख के अवाम को बुलाया, आओ आखिरी हदीस में शामिल हो जाओ, इस दर्स में शामिल हो जाओ। जैसे आखिरी रकत के बाद भी शामिल होने वाला जमात का सवाब पाता है, आखिरी हदीस में शामिल होने वाला दर्स हदीस का सवाब पाता है। हमने यहाँ आखिरी हदीस के लिए यूं नहीं इकट्ठा किया कि मौलाना अजवद कमरे में नहीं पढ़ा सकता, बाबा हम आखिरी हदीस भी कमरे में बैठ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ आवाम के साथ उनको सवाब में शरीक करना। और मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक की खत्मुल बुखारी पर एक जुमला में कहने लगा हूँ। आज हमें लोग कहते हैं, अहनाफ हनफी लोग फिका मानते हैं, हदीस नहीं मानते। मैं इस जुमले का जवाब देते हुए कहता हूँ, अहनाफ पैगंबर का कुरान भी मानते हैं जो हुजूर पे उतरा, हुजूर पाक की हदीस भी मानते हैं जो हुजूर पाक ने बयान की, सहाबा का इजमा भी मानते हैं जिस पर पैगंबर के सहाबा ने इत्तफाक किया है। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ क़यास मुज्तहिद भी मानते हैं, क्योंकि इनका ऐलान है दीन इस्लाम के चार असास कुरान, सुन्नत, इजमा और क़यास। हम पूरी शरीयत को मानते हैं, लेकिन अगर बात आए कि हदीस पाक को नहीं मानते, मैं जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, बाबा हम हदीस पाक को मानते हैं, तभी तो हदीस पाक की किताबें पढ़ाते हैं, उनके खत्मात में लोगों को बुलाते हैं। हमने हदीस पाक को माना, लोगों ने हमारे ऊपर इल्जाम दिया भाई तुमने हदीस नहीं मानी। मैं मिसाल देता हूँ, अक्सर तौर पे लोग कहते हैं, हनफियों को हमने देखा है जब ये नमाज शुरू करते हैं, ये नमाज में अल्लाह अकबर के लिए हाथ को कानों की लौ के बराबर रखते हैं। हालांकि हदीस पाक में है हया अमन की, भाई हुज़ूर पाक से ये भी साबित है कंधों तक हाथ उठाया करते थे। बाज़ लोग कहते हैं अजी सीने तक हाथ उठाना भी साबित है, लेकिन हमने अहनाफ को देखा ये कभी सीने तक नहीं उठाते, कभी कंधे तक नहीं उठाते, ये हमेशा कानों की लौ के बराबर हाथ रख के अल्लाह अकबर करते हैं। क्यों? ये हदीसें नहीं है, इन बाकी हदीस पे अमल नहीं करते। मैं हदीस पाक के आखिरी हदीस की खत्म के तौर पे जवाब देते हुए कहता हूँ, बाबा तुमने समझा नहीं है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह को ये सहाबा का शागिर्द है, इसने साहिब हदीस के शागिर्दों से हदीस पाक को पढ़ा है, हदीस पाक को समझा है, यह तशरीह पैगंबर के सहाबा से ज़बानी समझ चुका है। इमाम अबू हनीफा इस धरती का वो बड़ा आलिम है जिसका अकल भी बड़ा, जिसका अमल भी बड़ा, जिसका तकवा भी बड़ा, जिसकी तहारत भी बड़ी, जिसकी लिल्लाहियत भी बड़ी, जिसका रोबो दबदबा इल्मी एतबार पे सबसे बड़ा है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं हदीस तो कई है, सीने तक भी तुम कह दो, कंधे तक भी कह दो, कानों तक भी कह दो, अगर मैं कंधे तक उठाऊं बाकी दो हदीसें छूटती
ہوتی ہیں. میں نے ترتیب اختیار یہ کی ہے محمد کریم کے صحابہ سے حدیث پاک پہ عمل کرنے کا ذوق یہ لیا ہے کہ ہم نیت اس ترتیب پہ کریں حضور پاک کی کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے. فرمایا جب نیت کرنے کی باری آئے ہاتھ کو سینے سے گزارو, پھر کندھے سے گزارو, پھر کانوں کی لو کے برابر کرو, تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. بھائی تو نے الزام دیا ہے, تو نے محض یہ بات کہہ کے کہ احناف حدیث نہیں مانتے, ہم حدیث پاک کو چھوڑی ہوئی ہے اس کو بھی مان لیتے. اور میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں, بولیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ ہم نماز میں قرآن سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں. ہم نماز میں قرآن کریم سے زیادہ پیغمبر کی حدیث پڑھتے ہیں. چلو میں گنوائے دیتا ہوں, 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم نے غور نہیں کیا. سنو, جب نماز شروع کرتے ہیں پہلے ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. قرآن کریم کے 30 پارے, 114 سورتیں, 540 رکوع, 86 مکی, 28 مدنی صورتیں, 120 پاؤں, 7 منازل. کسی ایک منزل میں ثنا دکھا دو, کسی ایک پارے میں ثنا دکھا دو, کسی ایک سورت میں ثنا دکھا دو, کسی ایک آیت میں ثنا دکھا دو, میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گا. یہ ثنا تو قرآن کریم میں نہیں ہے. اصل شروع نماز حدیث تو کی تھی ہے, ہم نے ابتدا نماز حدیث سے کی ہے. آپ کہتے ہو ہم حدیث نہیں مانتے, آگے چلیں, ایک گنتے جائیے. پھر ہم اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہل علم بیٹھے ہیں, یہ تعوذ قرآن کریم میں نہیں ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ میں حکم تعوذ ہے, الفاظ تعوذ نہیں ہے. الفاظ تعوذ کے لفظ بے الفاظ اعوذ باللہ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے, فرمان مصطفیٰ میں ہے. ہم یہ دوسری حدیث پڑھتے ہیں. میں اکیلے نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. آگے چلیے, بسم اللہ پڑھتے ہیں. چلو یہ قرآن کریم ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آئیے, سورۃ الفاتحہ یہ قرآن ہے. اس سے آگے چلیے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہا. آمین پورے قرآن میں کہیں نہیں. قال عطا آمین دعاء, صحیح بخاری. آمین پیغمبر کے فرمان کا لفظ ہے. ہم یہ تیسرے نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں. پھر ہم رکوع پہ جاتے ہیں, رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یہ جو ہم نے تسبیح پڑھی ہے یہ تسبیح پیغمبر کے فرمان اور حدیث میں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ یہ 5ویں نمبر پہ ہم نے حدیث پڑھی. ربنا لک الحمد 6 نمبر پہ حدیث پڑھی. سبحان ربی الاعلی 7ویں نمبر پہ ایک سجدے میں ایک حدیث, دوسرے سجدے میں دوسری حدیث. اور 8ویں نمبر پہ بین السجدتین 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی جو پڑھتے ہیں یہ پیغمبر کے 9ویں نمبر پہ حدیث ہے. اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ جو التحیات کے الفاظ ہیں یہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی حدیث ہے. یہ 10ویں نمبر پہ ہم نے حدیث پڑھی. اس کے بعد ہم نے درود ابراہیمی پڑھا, اللہم صلی علی اللہم بارک پڑھا. یہ 11ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے. اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں, دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھیں. یہ تو آیت ہے, لیکن اس کی جگہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھیں. حضرت ابو بکر والروایت یہ پیغمبر کی حدیث ہے. یہ 12ویں نمبر پہ ہے. اگر 12واں نمبر یہاں شامل نہ کرو تو اس سے آگے چلیے, آپ کو دونوں سلام نظر آئیں گے. یہ 2 طرف سلام پھیرتے ہیں. یہ 12ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے. بھائیو ہم نے تو حدیثیں پڑھی ہیں. کون کہتا ہے ہم حدیث کے منکر ہیں؟ ہم نے حدیث پڑھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے حدیث پاک پڑھنے کے باوجود بھی
لوگ سمجھتے تم نے فقہ مانی. ہاں ہاں میں فقہ اس لیے مانتا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیک من ربک, پیغمبر کریم آپ اللہ کے قرآن کو مانو. سورۃ اعراف آیت نمبر 3 میں مجھے قرآن ماننے کا حکم ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں رب کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رب کریم نے مجھے حدیث پاک کے لیے سورۃ النساء میں حکم دیا. سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا میں پیغمبر کی حدیث پہ عمل کا حکم دیا. سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 115 رب کریم فرماتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اس آیت میں رب نے مجھے امت کے اجماع ماننے کا حکم دیا ہے. سورۃ سجدہ آیت نمبر 15 رب کریم فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی. اس آیت میں رب نے مجھے قیاس سے مجتہد ماننے کا حکم دیا ہے. اس بنیاد پہ احناف کہتے ہیں دین اسلام کے 4 اساس قرآن سنت اجماع قیاس. ہم تو پورا دین کی بات مانتے ہیں, پورے دین کو تسلیم کرتے ہیں, پورے دین کی بات. اور سنو آج صحیح بخاری شریف کا ختم ہے. میں صحیح بخاری کے لیے 2 جملے بات کر کے جا رہا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے اکابرین کے قدردان تھے, اپنے بڑوں کی عزت احترام عقیدت رکھنا جانتے تھے. اس بنیاد پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بڑے امام بخاری کی پیدائش سے 50 سال تقریباً 45-50 سال پہلے امام ابو حنیفہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. 150 ہجری امام صاحب کا انتقال ہے, 194 ہجری امام بخاری کی پیدائش ہے. 44 سال پہلے امام ابو حنیفہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے دنیا سے گئے ہیں. تو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کی عزت بھی کی ہے, احترام بھی کیا ہے, مقام بھی دیا ہے, درجہ بھی دیا ہے, حیثیت بھی دی ہے, ویلیو کو ایکسپٹ بھی کیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح بخاری کا شروع دیکھیں, صحیح بخاری کا اینڈ دیکھیں. امام بخاری امام ابو حنیفہ کو سلام پیش کرتا ہے. صحیح بخاری کی پہلے چپٹر میں کتاب دیکھیں, کتاب الایمان ہے, اس سے پہلے ایک باب ہے, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب امام بخاری حدیث لائے ہیں, حدیث عمر ہے, انما الاعمال کی روایت ہے. لیکن جس استاد سے اس سند کو شروع کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن الزبیر ہے, اس کا لقب حمیدی ہے. امام بخاری کہتے ہیں وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ. یوں کہہ کے سند پڑھتے ہیں. اور حمیدی کون ہے, اس کا انٹروڈکشن کیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, اس کی جان کیا ہے, اس کی شناسائی کیا ہے, یہ کس علاقے کا رہنے والا, کس بندے سے پڑھا ہے, شاگرد کس کا ہے, اس کا استاد کون ہے. حاشیہ کھولیے, ہوا عبداللہ بن زبیر المکی, اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے, مکہ کا رہنے والا ہے. یہ شاگرد ہے یمن کے محدث کا, یمن کا علاقہ صنعاء ہے, صنعاء کا محدث عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی ہے. امام عبد الرزاق ابن الحمام صنعائی نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک امام حمیدی کو پڑھائی ہے. اور عبد الرزاق ابن الحمام نے خود کس سے پڑھا ہے؟ امام عبد الرزاق نے امام عاصم ابو حنیفہ سے پڑھا ہے. پتہ چلا امام بخاری نے بخاری شروع کرنے میں ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے شروع کر کے امام ابو حنیفہ کو سلام کیا. نعرہ تکبیر, عصمت محمد مصطفیٰ, عصمت صحابہ, عقائد اہل سنت والجماعت, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب, مدرسہ جامعہ حسینیہ, نعرہ تکبیر. اور جب امام بخاری نے صحیح بخاری ختم کی ہے انما الاعمال بالخواتیم کے
اصول کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری آخری کتاب لائے ہیں، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اس کا باب نمبر 93 لائے ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری نے باب قائم کر کے وزن اعمال کی بات کی ہے۔ حضرت آخر میں اس کی حدیث کے درس پہ تفصیل دیں گے، میں ایک جھلکی دینے لگا ہوں۔ امام بخاری اس کے بعد جو سند لائے ہیں آخری حدیث کی، اس میں 5 راوی ہیں، 5ویں صحابی ہیں، 4 امتی ہیں، 6 نمبر پہ اللہ کے رسول کا نمبر ہے۔ امام بخاری روایت لائے ہیں، وبه قال حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى آخرہ۔ امام بخاری نے 5 راوی لائے ہیں، 5ویں صحابی ہیں، 4 صحابہ کے شاگرد در شاگرد ہیں۔ پہلا راوی احمد بن اشتاب ہے، دوسرا محمد بن فضیل ہے، تیسرا عمارہ ہے، چوتھا ابو زرع ہے، حاشیے میں ہے اسمہ حرم، اس کا نام امام حرم ہے۔ یہ چاروں کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں کے باسی ہیں؟ آپ اٹھائیے شرح کرمانی الکواکب الدراری 25ویں جلد کھولیے، اس حدیث کی شرح کھولیے، وہ فرماتے ہیں فیہ لطائف، اس میں دلائل ہیں، اشارے ہیں، نکتے ہیں۔ الاول، پہلا نکتہ یہ ہے، اربعتن، یہ چاروں امام بخاری کے استاذ آخری حدیث کے، کلہم کوفیون، یہ امام ابو حنیفہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے لیے بخاری شروع میں سلام کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کو بخاری آخر میں سلام کرتا ہے۔ پھر امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو یوں سلام کیا ہے۔ امام بخاری کے صحیح بخاری میں ایک استاد کا نام ابو حفص کبیر ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو عبد الرحمن المقری ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام ضحاک بن مخلد ابو عاصم النبیل ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام امام فضل بن دکین الکوفی ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام خلاد بن یحییٰ ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام شیخ مکی بن ابراہیم ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ نعرہ تکبیر، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری، نعرہ تکبیر۔ امام بخاری نے تو ایک ایک موقع پہ امام ابو حنیفہ کو سلام پیش کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب الحیل اٹھاؤ، کتاب الاکرام اٹھاؤ، وہاں امام بخاری قال بعض الناس کہہ کے رد کرتے ہیں، جی نہیں، تو نے اعتراض کی اینک لگائی ہے، اور ایک کالی اینک لگانے والے کو سفید چیز بھی کالی نظر آتی ہے۔ کھولیے امام محمود بدر الدین عینی المتوفى 855 ہجری کی عمدۃ القاری فی شرح البخاری، انہوں نے قال بعض الناس کو حل کر کے دکھایا ہے۔ اور پڑھنا ہے اہل علم کے پاس آ، سمجھنا ہے اہل نظر کے پاس آ، اور دیوبند والوں کے پاس پڑھنے کے لیے درس گاہ ہے، سمجھنے کے لیے خانقاہ ہے، یہ پڑھا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اعلان ہے افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، علم کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔